برطانوی ادب میں ورلڈ وار 2 سے متعلق ایک قصہ بہت مشہور ہے کہ جنگ کے دوران ایک فوجی نے اپنے پڑوسی کو فون کیا. اب اس زمانے میں جو ٹیلی فون ہے وہ بھی چند ہی گھروں میں ہوا کرتے تھے. فوجی نے اپنے پڑوسی سے گھر کے حالات پوچھے. ہمسائے نے کہا کہ سب خیریت ہے, بس آپ کا کتا مر گیا ہے. فوجی حیران ہو کر بولا کہ ہمارا پالتو کتا وہ کیسے مر گیا؟ ہمسایا بولا کہ وہ آپ کے مرے ہوئے گھوڑے کا گوشت کھا کر کیسے زندہ رہ سکتا تھا؟ فوجی نے کہا کیا مطلب؟ میرا گھوڑا بھی مر گیا ہے؟ پڑوسی نے شان بے نیازی سے جواب دیا, جی ہاں, وہ بھوک سے مر گیا ہے. فوجی نے حیران ہو کر پوچھا کہ مگر میں نے تو کچھ دن پہلے ہی پیسے بھیجوائے تھے. پڑوسی بولا کہ وہ پیسے تو آپ کی والدہ کے کفن میں خرچ ہو گئے. اب تو وہ فوجی پوری طرح سے شاکڈ ہو چکا تھا. اس نے پوچھا کہ میری والدہ کیسے فوت ہو گئیں؟ ہمسایا بولا کہ وہ 2 ماہ کے پوتے کا غم کیسے برداشت کر سکتی تھی. فوجی بولا, او خدایا, تو کیا میرا بچہ بھی اس دنیا میں نہیں رہا؟ پڑوسی نے جواب دیا, بھلا بن ماں کا بچہ کتنے روز زندہ رہ سکتا تھا؟ فوجی چلایا, تو کیا میری بیوی بھی اب زندہ نہیں ہے؟ ہمسائے نے جواب دیا, گھر کی چھت گرنے سے کیسے زندہ بچ پاتی, لیکن باقی سب خیریت ہے. تو جناب کچھ اسی قسم کی جو صورتحال ہے وہ پاکستان کی ہے. حکومت آپ کو یہ بتا رہی ہے کہ پاکستان میں سب خیریت ہے اور پاکستان دن بدن ترقی کر رہا ہے. ہماری خارجہ پالیسی وہ بہترین جا رہی ہے, لیکن ہم صرف امریکہ, سعودیہ اور ایران کے درمیان پھنس چکے ہیں. افغانستان میں کامیاب آپریشن جاری ہے, صرف پاکستان میں دہشت گردی کے واقعات ہو رہے ہیں. پاکستان کی معیشت وہ خوب ترقی کر رہی ہے, صرف مہنگائی میں اضافہ ہو رہا ہے. اسی وجہ سے حکومت نے پاکستان میں پیٹرول کی قیمت میں صرف 55 روپے اضافے کا فیصلہ کیا ہے. اب جناب کی 55 روپے یہ اس حکمران اشرافیہ کے لیے تو کوئی معنی نہیں رکھتے, کیونکہ جن کا پیٹرول, بجلی, فون, اسلام آباد میں رہائش سب مفت ہو, جن کے نیچے کام کرنے والی بیوروکریسی کے لیے 114 ارب روپے کی 108 نئی گاڑیاں خریدی جا رہی ہوں اور سینکڑوں لیٹر مفت پیٹرول دیا جاتا ہو, پنجاب جہاں پہ صرف ایک جہاز پر اربوں روپے لگا دیے گئے ہوں, وہاں واقعی سوچیں نا کہ 55 روپے فی لیٹر کے اضافے سے کسی کو کیا فرق پڑتا ہے. اربوں کے ایوانوں میں بیٹھے لوگوں کے لیے یہ اضافہ شاید اتنا ہی معمولی ہو جتنا چائے میں 1 چمچی چینی آپ کم کر دیں یا زیادہ اس کا ہونا. لیکن اصل کہانی تو ان گلیوں میں لکھی جا رہی ہے نا, جہاں پہ موٹر سائیکل والے مزدوروں نے صبح دفتر یا پھر فیکٹری جانے سے پہلے پمپ پر میٹر گھومتے دیکھا تو دل بھی اسی رفتار سے ڈوب گیا. رکشے والے نے کرایہ بڑھانے کی ہمت کی تو مسافر نے غصے سے آنکھیں نکال دیں, اور اگر وہ نہ بڑھائے تو شام کو گھر جا کر بچوں کی دودھ کی بوتل کے بارے میں سوچتا رہ گیا. ویسے یہ عجیب معاشی فلسفہ ہے. اوپر والوں کے لیے اربوں روپے یہ ترقی کہلاتی ہے اور نیچے والوں کے لیے 55 روپے قربانی بن جاتے ہیں. حکمرانوں کے بیان ایسے لگتے ہیں جیسے کہ کوئی ڈاکٹر وہ مریض کو تسلی دے رہا ہو کہ فکر نہ کرو, آپریشن تو بڑا تھا مگر ٹانکے صرف 2 ہی آئے ہیں, یعنی کہ موت دکھا کر بخار پر راضی کر لیا ہے. ویسے کس قدر بے شرمی سے عوام کو بتایا جا رہا ہے کہ موجودہ عالمی حالات کے تناظر میں پاکستان میں پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں 110 روپے فی لیٹر اضافہ کرنا تھا, لیکن وزیر اعظم نے عوام کا خیال رکھتے ہوئے صرف 55 روپے فی لیٹر کا ہی یہ اضافہ کیا ہے. ویسے آفرین ہے یہ ایسے ترجمانوں پر جو اس طرح کے بیانات دے کر عوام کے زخموں پر نمک چھڑکتے ہیں. اب حکومت تو عوام پر پیٹرول کا ایٹم بم گرا کر خود پتلی گلی سے نکل جاتی ہے, لیکن مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت کو آپ دیکھ لیں, ایسا لگتا ہے جیسے کہ سانپ سونگا ہوا ہے. وہ میاں نواز شریف جو ماضی میں وہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے پر اچانک میٹنگ سے اٹھ کر چلے گئے تھے, وہ اب غائب ہیں. مریم نواز, آصف علی زرداری اور بلاول بھٹو جو عمران خان کے دور حکومت میں 12 روپے فی لیٹر اضافے پر طنز کے خوب تیر چلایا کرتے تھے, آج پیٹرول یہ 321 روپے فی لیٹر ہونے پر ان سب نے ویسے چپ کر روزہ رکھا ہوا ہے. اچھا, اس وقت صورتحال یہ ہے کہ مشرق وسطیٰ میں جنگ کے بعد سے ابھی تک بھارت, بنگلہ دیش اور افغانستان تک میں پیٹرول کی قیمتیں نہیں بڑھائی گئی ہیں, لیکن غضب خدا کا کہ پاکستان میں ایک ہی رات میں 55 روپے فی لیٹر بڑھا کے عوام کا تو انہوں نے کچومر نکال دیا ہے. اب عالم یہ ہے کہ بنگلہ دیش میں پیٹرول 120 ٹکا فی لیٹر, بھارت میں 95 روپے فی لیٹر, اور اگر ان ممالک کی کرنسی کو آپ پاکستانی کرنسی میں کنورٹ کر کے اس کا حساب لگائیں نا تو پاکستانی کرنسی میں اس وقت قطر میں پیٹرول 144 روپے فی لیٹر, سعودی عرب میں 172, متحدہ عرب امارات میں 186 روپے فی لیٹر ملتا ہے, اور اس کے علاوہ عمان اور بحرین میں پیٹرول 172 روپے فی لیٹر مل رہا ہے. امریکہ میں 247 روپے, جبکہ بھارت اور چین میں 305 روپے فی لیٹر پیٹرول مل رہا ہے. اب سب سے سستا پیٹرول جو ہے وہ لیبیا اور ایران میں 5.5 روپے فی لیٹر ہے. ہانگ کانگ میں پیٹرول سب سے مہنگا 1077 روپے فی لیٹر پر بک رہا ہے. تو میری اس حکومت اور اس حکومت کے یہ جو ترجمان ہیں ان سے درخواست یہ ہے کہ کچھ تو خدا کا خوف کریں, خدا را اپنے گریبانوں میں جھانکیں, یا کم از کم اپنے ماضی کے بیانات ہی آپ ذرا نکال نکال کر سن لیں. اور اگر پھر بھی اس تباہ حال عوام پر مہنگائی کے ایٹم بم گرانے ہی ہیں تو کم از کم یہ بے تکے اور فضول قسم کے بیانات دے کر اور آپ ساتھ یہ کہہ کر زخموں پہ نمک نہ چھڑکیں نا کہ ہم اگر چاہتے تو 110 روپے فی لیٹر پیٹرول میں اضافہ کر سکتے تھے. اگر ہم ایسا کر دیتے تو آپ نے کیا کر لینا تھا. اور حکومت یہ انڈیا بھی دے چکی ہے کہ اب پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں ہر ہفتے, جی ہاں ہر ہفتے نظر ثانی کی جائے گی, یعنی عوام اگلے ہفتے پیٹرول کے ایک اور ایٹم بم کی پوری تیاری رکھیں. اچھا, اس وقت پاکستان عالمی محاذ پر بٹوین ڈیول اینڈ دی ڈیپ سی کے درمیان کھڑا ہے. ایک طرف ایران ہے جو مسلسل مشرق وسطیٰ پر میزائل برسا رہا ہے, پھر آیت اللہ خامنائی کے بیٹے مجتبیٰ خامنائی ایران کے نئے سپریم لیڈر منتخب ہو گئے ہیں, اور امکان یہ ہے کہ امریکہ اور اسرائیل مجتبیٰ خامنائی کو بھی نشانہ بنائیں گے. اب اطلاعات کے مطابق دوسری طرف سعودی عرب ہے جس نے پاکستان سے رابطہ کیا ہے, اور آپ کے علم میں ہوگا کہ ہمارے جو
فیلڈ مارشل ہیں وہ اچانک وہ سعودی عرب کے ہنگامی دورے میں سعودی وزیر دفاع شہزادہ خالد بن سلمان سے انہوں نے اس پہ ملاقات کی ہے، اور اب ظاہر تو اسے ایران اور سعودی عرب کے درمیان ثالثی کی کوششیں قرار دیا جا رہا ہے، اور یقیناً پاکستان دونوں ممالک کے درمیان بیک چینل ڈپلومیسی بھی کروا رہا ہوگا۔ شاید اسی وجہ سے ایران کے صدر نے میزائل حملوں کے بعد پہلی مرتبہ مشرقی وسطیٰ کے ممالک سے باقاعدہ معافی بھی مانگی ہے۔ ہاں، اب یہ الگ بات ہے کہ اس معافی کے بعد بھی ایران کی طرف سے ان ممالک پر امریکی تنصیبات کو نشانہ بنائے جانے کا سلسلہ جاری ہے۔ اب ظاہر ہے کہ سعودی عرب پاکستان کے ذریعے ایران سے صرف سفارتکاری کا خواہاں تو نہیں ہوگا نا۔ یہ معاملہ اس وقت سعودی عرب کی قومی سلامتی کا معاملہ بن چکا ہے، اور اسی لیے جنگ شروع ہونے کے بعد سے اب پہلی مرتبہ ایران کو جوابی کارروائیوں کی دھمکی بھی دے دی گئی ہے۔ کیا ہم ابھی یہ سمجھنے سے قاصر ہیں کہ اگر یہ جنگ طول پکڑتی ہے تو جلد ہی ایک ایسا موقع آئے گا جب ہمیں ایران اور سعودی عرب میں سے کسی ایک کو ہی چننا پڑے گا؟ کیونکہ بہرحال اس وقت سعودی عرب اور پاکستان کے درمیان اسٹریٹجک میوچل ڈیفنس ایگریمنٹ موجود ہے، جس کے تحت سعودی عرب یا پاکستان میں سے کسی ایک ملک پر کوئی بیرونی حملہ ہوتا ہے تو وہ دوسرے ملک پر بھی حملہ تصور کیا جائے گا، یعنی کہ اپنی قومی سلامتی خطرے میں دیکھ کر سعودی عرب پاکستان سے اس معاہدے کو فوری لاگو کرنے کا مطالبہ کرے گا۔ اور کیا پاکستان کیا خیال ہے کہ اس پوزیشن میں ہے کہ اس نازک موقع پر جب ہم ایک طرف افغانستان کے ساتھ حالت جنگ میں ہیں، دوسری طرف بھارت بھی کسی بھی وقت پاکستان کے خلاف کوئی محاذ کھول سکتا ہے، ہم سعودی عرب کے دفاع کے لیے ایران کے ساتھ دشمنی مول لے لیں، یا ایران کی وجہ سے سعودی عرب کو ہم صاف انکار کر دیں؟ یہ اس وقت شدید کیچ 22 قسم کی صورتحال بن چکی ہے، جس کا شاید ہم نے پہلے اندازہ نہیں لگایا تھا، لیکن ہمیں تو ٹرمپ کی تعریفیں کرنے سے ہی فرصت نہیں تھی۔ میری نظر سے ویسے آج بھی جب شہباز شریف کے وہ ٹرمپ کے لیے استعمال کیے گئے الفاظ گزرتے ہیں نا تو سر شرم سے جھک جاتا ہے۔ ویسے آپ کا کیا خیال ہے کہ اس وقت ٹرمپ اور نیتن یاہو دونوں میں کوئی فرق ہے؟ بھئی یہ دونوں مسلمانوں کے قاتل اور خون کے پیاسے نہیں ہیں؟ اب دیکھیے کہ اس وقت خود امریکہ کے اندر سے ٹرمپ کے خلاف آوازیں اٹھ رہی ہیں، سابق فوجی اہلکار وہ کھل کر اس جنگ کی مخالفت کر رہے ہیں، اور امریکی ٹیکس پیئرز کے پیسوں کے استعمال پر سوالات اٹھائے جا رہے ہیں۔ امریکہ اس وقت ایک ڈکٹیٹرشپ کا منظر پیش کر رہا ہے، اور ٹرمپ وہ جو سوال پوچھنے والے رپورٹرز ہیں نا ان سے وہ بدتمیزی پہ اترے ہوئے ہیں۔ اور شرم کا مقام یہ ہے کہ ہمارے وزیر اعظم ایسے شخص کو 2 مرتبہ نوبیل انعام کے لیے نامزد کر چکے ہیں، اور لاکھوں زندگیاں بچانے کا کریڈٹ وہ اس آدمی کو دے چکے ہیں۔ اب میری اطلاعات کے مطابق پاکستان کی طرف سے ایک تیز ترین سفارتکاری کا آغاز ہو گیا ہے، اور اب پاکستان جو ایران ہے اس کو کنونس کرنے کی کوشش کر رہا ہے کہ ایران مشرق وسطیٰ میں کم از کم سعودی عرب پر بمباری کا سلسلہ بند کر دے، چونکہ پاکستان سعودی عرب کے ساتھ ایک مشترکہ دفاعی معاہدے کا حصہ ہے۔ اب دوسری طرف ایران سے بھی ایسی ہی کچھ خبریں آ رہی ہیں کہ ایران کی سول قیادت کو تو اس بات کی سمجھ آ رہی ہے، وہ سمجھ رہے ہیں اس کو، لیکن ایران کے فوجی اور پاسداران انقلاب کی قیادت وہ اس وقت شدید غصے میں ہے، اور وہ ابھی تک یہ بات ماننے کے لیے بالکل تیار نہیں ہے۔ اچھا، دوسری طرف امریکہ اور اسرائیل نے ایران پر حملوں میں شدید اضافہ کر دیا ہے، اور ایران کو باقاعدہ غزہ بنانے کی کوششیں کی جا رہی ہیں۔ اب اسرائیل کی طرف سے ایران کی پیٹرولیم مصنوعات سے متعلق تنصیبات کو بھی نشانہ بنایا گیا ہے، جس کے بعد تہران میں پیٹرول کی فراہمی شدید متاثر ہوئی ہے۔ اب ان حالات میں ایران بھی آخری حد تک جانے کو تیار ہے۔ پھر ایسی صورتحال میں اگر سعودی عرب ایران پر حملہ کر دیتا ہے اور یہ جنگ خدا نخواستہ ایران اور سعودی عرب کے درمیان جنگ کی صورت اختیار کر لیتی ہے، تو آپ اندازہ کیجئے کہ پاکستان کے لیے پھر کس قدر خوفناک صورتحال پیدا ہو جائے گی۔ اگر پاکستان سعودی عرب کا ساتھ دیتا ہے تو ایران کے میزائل پاکستان کے شہروں پر گریں گے، اور پاکستان کے لیے جنگ کا تیسرا محاذ بھی کھل جائے گا، اور اگر پاکستان سعودی عرب کی مدد کرنے سے انکار کر دیتا ہے تو پاکستان اور سعودی عرب کے تعلقات اور دہائیوں کا جو اعتماد ہے وہ ظاہر ہے کہ شدید مجروح ہو جائے گا، اور سعودی عرب پاکستان سے ناراض ہو جائے گا۔ اب ایسی صورت میں پاکستان کو پھر کیا کرنا چاہیے، یہ آپ مجھے اپنے کامنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ اچھا، دوسری طرف پھر حکومت پاکستان کے اندر کسی بھی قسم کی سیاسی مفاہمت کرنے کے لیے تیار نہیں دکھائی دیتی، اور پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ مفاہمت کا سلسلہ شروع ہوتا ہے، آپ دیکھیں، اور پھر خود ہی وہ ختم ہو جاتا ہے۔ اب مفاہمت نہ ہونے کا الزام پھر وہ اسٹریٹ عمران خان پہ لگایا جاتا ہے، لیکن عمران خان خود بھی اس وقت کیچ 22 میں پھنسے ہوئے ہیں نا۔ دیکھیں، اگر وہ ڈیل کرتے ہیں تو پھر اپنے سپورٹرز کا اعتماد کھو دیتے ہیں، اگر وہ ڈیل نہیں کرتے ہیں تو انہیں اسی طرح مزید جیل میں رہنا ہوگا، کیونکہ ان کی پارٹی ابھی تک تو ان کے لیے عوام کو موبلائز کرنے میں بری طرح سے ناکام دکھائی دیتی ہے۔ لیکن حکومت چاہے تو کانفیڈنس بلڈنگ میئرز کے طور پہ کچھ اقدامات تو اٹھا سکتی ہے نا، لیکن لگتا یہ ہے کہ حکومت تو کسی طور بھی پاکستان میں سیاسی استحکام کے لیے کوئی قدم اٹھانے میں سنجیدہ دکھائی نہیں دیتی ہے۔ ابھی آپ دیکھیں نا کہ 2 دن پہلے یہ راولپنڈی کی ایک انسدادی دہشت گردی عدالت نے 9 مئی کے دن GHQ پر حملے کے کیس میں اشتہاری قرار دیے گئے پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں عمر ایوب، مراد سعید، شبلی فراز، زرتاج گل، حماد اظہر اور زلفی بخاری سمیت 47 دیگر ملزمان کو 10 برس قید اور جرمانے کی سزا سنا دی ہے۔ اچھا، اس سے پہلے انہی ملزمان کو 9 مئی کے کئی مقدمات میں 10 سال قید کی سزائیں سنائی جا چکی ہیں۔ دیکھیں نا، پھر یوں معلوم ہوتا ہے کہ ہر مہینے 9 مئی سے متعلق مقدمات میں سزائیں سنانے کا ایک روزہ سیزن لگتا ہے۔ اب حیرت کی بات یہ ہے کہ یہی
हुकूमत 9 मई के मुकदमात में इमरान खान का हाथ साबित करने में अभी तक तो नाकाम है। अब पिछले दिनों इमरान खान को 9 मई के 6 मुकदमात में जमानत मिली और अदालत ने अपने रिमार्क्स में कहा कि भाई प्रोसिक्यूशन तो अभी तक कोई ऐसा एविडेंस देने में नाकाम रही है जिससे ये साबित होता हो कि ये हमले इमरान खान की ईमा पर किए गए हैं। लेकिन हैरत यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं को ये रिलीफ मिलता दिखाई नहीं देता। लेकिन दूसरी तरफ इमरान खान की मुलाकातों पर भी तो पाबंदी है ना, और उन्हें अपने जाती नॉलेज तक भी रसाई नहीं है। तो इस किस्म के जो मिक्स्ड सिग्नल्स हैं ये देकर जाहिर है कि हुकूमत इमरान खान पे दबाव बनाए रखना चाहती है ना, यानी कि एक पैगाम है कि अगर आप कोऑपरेट नहीं करेंगे तो ये जो चंद सहूलियात या रिलीफ आपको कभी कभार मिल जाता है ना, आप इससे भी हाथ धो बैठेंगे। लेकिन जनाब इमरान खान की तरफ से हुकूमत को हर मरतबा कोरा जवाब दिया जाता है कि कर लो जो करना है, मैं तो 10 साल भी जेल में रहने के लिए तैयार हूँ। अच्छा, बात रिपोर्टर्स के मुताबिक इमरान खान ने अपनी आंख के मुआयने के दौरान डॉक्टर्स से कहा कि ये सब बुज़दिल हैं, ये मुझसे डरते हैं, मैं इन बुज़दिलों और उनके लीडर्स को देख लूँगा। अब आप ज़रा खुद अंदाज़ा कीजिए ना कि क्या पाकिस्तान इस किस्म की सूरत हाल में, और तीसरा और सबसे बड़ा जो ख़तरनाक महाज है, क्या वो अफोर्ड कर सकता है? अभी तो सिर्फ सियासी फॉल्ट लाइंस का मसला है। ईरान और सऊदी अरब के दरमियान कशीदगी से फ़िरका वाराना फॉल्ट लाइंस खुल जाएंगी तो हम फिर इन हालात से किस तरह निपटेंगे? फिर दूसरी तरफ पाकिस्तान का अफगानिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन गज़ब लिल हक भी जारी है और वजारत इत्तलात की तरफ से रोज़ाना की बुनियाद पर अफगानिस्तान के नुकसान के जो आदाद शुमार हैं वो पेश किए जाते हैं। लेकिन अभी तक ये वाज़ेह नहीं है कि ये हमले कहाँ जाकर रुकेंगे और पाकिस्तान को अहदाफ जो हैं वो कब तक हासिल हो सकेंगे, क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा के इलाकों वज़ीरिस्तान, बनू, डीआई खान में इस वक्त सिक्योरिटी की सूरत हाल वो इंतहाई मखदूश है। मगरब के बाद इन इलाकों में आवाम का निकलना वो नामुमकिन हो चुका है, बल्कि इन इलाकों में जो सिक्योरिटी फोर्सेज हैं उनका निकलना भी मुश्किल हो चुका है ना। और पिछले हफ्ते आपने देखा कि किस तरह कोहाट में FC के किले पर हमला किया गया और फिर ज़ख्मियों को ले जाने वाली जो एम्बुलेंसेज हैं उनको ज़ख्मियों समेत ही जला दिया गया और तालिबान की तरफ से रोज़ाना ये जुल्म और बर्बरियत की एक नई तारीख रकम हो रही है। अब अफगान वज़ीर दिफा मुला याकूब ने गीदड़ भपकी देते हुए इस्लामाबाद पर हमले की धमकी दे दी है और ये कहा है कि हम 10 साल तक पाकिस्तान से जंग लड़ने के लिए तैयार हैं। अब जाहिर है कि अफगानिस्तान की मईशत खुद एक वॉर इकॉनमी है जहाँ पे तरक्की, इंफ्रास्ट्रक्चर, तालीम और अवाम की खुशहाली का तो कोई तसव्वुर नहीं है ना। अब अफगानिस्तान या तो वॉर इकॉनमी और अमरीकी इमदाद पर चल रहा है या फिर उनका दारोमदार जो है वो मंशियात की स्मगलिंग पर है। अब वो इस्लामाबाद पर बराह रास्त तो हमला नहीं कर सकते, लेकिन जाहिर है कि दहशतगर्दी के लिए अपनी ये प्रॉक्सीज़ को इस्तेमाल करेंगे ना। लेकिन ऐसी भी खबरें हैं कि पाकिस्तान के हमलों के बाद अफगानिस्तान को वहाँ ठीक ठाक नुकसान हुआ है और मज़ीद नुकसान हो रहा है। इसलिए अब अफगान तालिबान ने ये सीज़ फायर के लिए तुर्किया, चीन, कतर और सऊदी अरब से राब्ते करके पाकिस्तान को सीज़ फायर के लिए रजामंद करने की दरख्वास्त की है। और पाकिस्तान और अफगानिस्तान के चीन में सफ़ीर बहुत इस हवाले से मुतहर्रिक हैं और चीन पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान फौरी जंगबंदी चाहता है। अच्छा, पाकिस्तान का मुतालबा वो बड़ा वाज़ेह है कि अफगानिस्तान TTP को काबू करके अपनी सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल ना होने की गारंटी दे, लेकिन अफगानिस्तान इसके लिए वो तैयारी नहीं है। और अब अगर पाकिस्तान ये हदफ हासिल किए बगैर सीज़ फायर पर रजामंद हो जाता है तो ये पाकिस्तान की एक बड़ी स्ट्रेटेजिक गलती होगी। अच्छा, अब एक खबर क्रिकेट के मैदान से है जहां पे कल भारत ने न्यूजीलैंड को हराकर T20 वर्ल्ड कप जीत लिया है और भारत ने ये तीसरी मरतबा क्रिकेट वर्ल्ड कप जीता है। आपको याद ही होगा कि वर्ल्ड कप से पहले किस तरह बांग्लादेश को बाहर किया गया और फिर पाकिस्तान की तरफ से भारत के मैच के बाइकआउट की धमकी देकर यू टर्न दिया गया। लेकिन अब ये साबित हो चुका है कि भारत की क्रिकेट टीम वो जनाब मैदान में भी मजबूत है और ये हमारे क्रिकेट बोर्ड और खिलाड़ियों के लिए शर्म से डूब मरने का मकाम है। मेरी मोहसिन नकवी, क्रिकेट बोर्ड की मैनेजमेंट और ये तमाम खिलाड़ियों से दरखास्त है कि आप अपने साथ ये चुल्लू भर पानी जरूर रखिएगा। अगर अब भी आपको शर्म नहीं आती तो फिर आपका अल्लाह ही हाफिज है। एक वक्त आएगा कि अवाम खुद ही बदजन होकर हॉकी की तरह क्रिकेट भी देखना बंद कर देंगे और फिर आपका हाल भी हॉकी के खिलाड़ियों की तरह का ही होगा। दूसरी तरफ वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी ने रेनोवेशन के बाद पेशावर क्रिकेट स्टेडियम का इफ्तिताह कर दिया है और खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने इस स्टेडियम को इमरान खान क्रिकेट स्टेडियम का नाम दिया है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने अपने खिताब के दौरान सूबे के अवाम को खुशखबरी सुनाते हुए कहा है कि जल्द ही पेशावर में PSL का मैच भी मुनक़िद किया जाएगा। स्टेडियम के इफ्तिताह के मौके पर शानदार आतिशबाजी का भी मुजाहरा किया गया और आतिशबाजी की तेज़ आवाज़ों के बाइस शहर के मुख्तलिफ इलाकों में कुछ देर के लिए खौफ व हिरास भी फैल गया। वैसे भी पाकिस्तान की क्रिकेट का जनाजा है, जरा धूम से ही निकलना चाहिए। दुनिया को भी मालूम होना कि बदतरीन मैनेजमेंट और सियासी मुदाखलतों ने पाकिस्तान के वाहिद मकबूल तरीन खेल को ये किस जगह पे पहुंचा दिया है। बहरहाल आप देखते हैं कि क्या इस स्टेडियम में PSL के मैचेस का इनेकाद मुमकिन हो पाता है या नहीं। और ऐसे वक्त में जब पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम मीडिया पर इमरान खान का नाम और तस्वीर चलाने पर भी पाबंदी है तो ये PSL के मैचेस के दौरान इस स्टेडियम का नाम वो किस तरह चलाया जाएगा? भाई क्या इसको भी इमरान खान की जगह बानी PTI क्रिकेट स्टेडियम कहा जाएगा या हुकूमत यहाँ पर इमरान खान का नाम चलाने की इजाज़त दे देगी? तो देखते हैं कि क्या होता है। आप सब अपना ख्याल रखिए और अगले व्लॉग तक के लिए अल्लाह हाफिज़।